الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حیض کی حالت میں احرام باندھا، طواف اور سعی بھی کر لی۔ میرا سوال ایک عورت کے بارے میں ہے کہ اس نے کئی سال قبل حج کیا اور میقات سے حالت حیض میں احرام باندھ کر طواف اور سعی کر لی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسے ایسی حالت میں حکم کا علم تھا یا نہیں۔ مجھے ہر دو صورت میں حکم بتلائیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس خاتون نے کئی بار عمرہ بھی کیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ احرام اور سعی کے لیے حیض سے پاکیزگی شرط نہیں ہے، تاہم حائضہ خاتون پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ اس بنا پر جو عورت حج یا عمرے کا ارادہ رکھتی ہو تو وہ میقات سے حیض کی حالت میں احرام کی نیت کر لے تو اس کا احرام شروع ہو جائے گا۔ اس کی دلیل سیدہ اسماء بنت عمیس یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ذوالحلیفہ میں بچے کو جنم دیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ میں حج کی نیت سے پڑاؤ کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب پیغام بھیجا کہ اب وہ کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غسل کرو اور لنگوٹ باندھ لو اور احرام کی نیت کر لو۔ مسلم حدیث نمبر 1218۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے مخصوص حصے پر اچھی طرح سے کپڑا وغیرہ باندھ لے اور پھر احرام کی نیت کر لے۔ حج یا عمرہ دونوں کا حکم یکساں ہے۔ نیز حیض کا خون نفاس کے خون جیسا ہوتا ہے، اس لیے ماہواری والی خاتون جب میقات سے گزرے تو غسل کرے اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے لنگوٹ باندھ لے۔ اسی طرح مخصوص ایام میں عورت صفا اور مروہ کی سعی بھی کر سکتی ہے، تاہم طواف کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ عائشہ کو حکم ہے کہ جب سیدہ عائشہ عمرے کے دوران حائضہ ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم وہ سب کچھ کرو جو حاجی کرتے ہیں، لیکن تم بیت اللہ کا طواف پاک ہونے تک مت کرنا۔ بخاری حدیث نمبر 1650، مسلم حدیث نمبر 1211۔ اس بنا پر یہ خاتون ابھی تک حج کے تحلل ثانی کو حاصل نہیں کر پائی اور اسے دوبارہ طواف کرنا ہوگا۔ شادی شدہ ہونے کی صورت میں جب تک طواف نہ کر لے اس وقت تک اس کا خامند اس سے مباشرت نہیں کر سکتا۔ اس عورت کے لیے حکم یہی ہے، چاہے اسے اس کا علم تھا یا وہ لا علم تھی، تاہم اگر اسے علم تھا تو بلا عذر اس سنگین جرم کی وجہ سے اسے گناہ ہوگا، اور اگر وہ لا علم تھی تو پھر اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس پر طواف کرنا لازمی ہوگا، اور طواف کے بغیر اسے تحلل ثانی حاصل نہیں ہوگا جیسے کہ اس سے قبل گزر چکا ہے۔ نیز اس عورت نے حج کے بعد متعدد عمرے کیے تو ان عمروں کی وجہ سے یہ طواف افاضہ ساقط نہیں ہوگا۔ دائمی فتویٰ کمیٹی سے ایک حائضہ عورت کے حج کے متعلق استفسار کیا گیا ہے تو انہوں نے جواب دیا حیض کی وجہ سے حج منع نہیں ہے، چنانچہ اگر کسی عورت نے حیض کی حالت میں احرام کی نیت کر لی تو وہ حج کے سارے اعمال کرے، تاہم وہ حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنے تک بیت اللہ کا طواف مت کرے۔ یہی حکم نفاس والی عورت کا ہے، چنانچہ اگر حیض والی عورت حج کے ارکان ادا کر لیتی ہے تو اس کا حج صحیح ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے دائمی فتویٰ کمیٹی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 172۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ایک ایسی عورت کے بارے میں پوچھا گیا جس نے حیض کی حالت میں حرم میں جا کر طواف، سعی اور نمازیں ادا کی، تو انہوں نے جواب دیا کسی بھی عورت کے لیے حیض یا نفاس کی حالت میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ مکہ میں ہو یا اپنے علاقے میں یا کسی بھی جگہ پر، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عورتوں کے بارے میں فرمان ہے کیا جب عورت حائضہ ہو جائے تو وہ نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حائضہ نہ روزہ رکھے گی اور نہ ہی اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس بنا پر مذکورہ کام کرنے والی خاتون پر لازمی ہے کہ وہ اپنی اس حرکت پر سچی توبہ کرے اور اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ نیز حیض کی حالت میں اس کا کیا ہوا طواف صحیح نہیں ہے، لیکن صفا و مروہ کی سعی ٹھیک ہے، کیونکہ راجح موقف کے مطابق حج کے دنوں میں سعی کو طواف سے پہلے کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس عورت پر واجب ہے کہ اپنا طواف دہرائے، کیونکہ طواف افاضہ حج کا رکن ہے اور حج میں تحلل ثانی اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر یہ عورت شادی شدہ ہے تو خامد اس سے ہم بستری مت کرے یہاں تک کہ طواف افاضہ کر لے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو نہ ہی اس کا نکاح پڑھایا جائے یہاں تک کہ طواف افاضہ کر لے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی شیخ محمد بن صالح العثیمین جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 382۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 47289۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔